پرویز مشرف بے نظیر کی وطن واپسی سے ناخوش تھے۔ امریکہ نے سیکیورٹی کے معاملے میں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ بے نظیر بھٹو شہید جب 18 اکتوبر 2007 کو اپنی دوسری جلاوطنی ختم کر کے پاکستان پہنچی تو وہ فوجی عامر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے لیے خطرہ بن گئی تھیں۔ وطن واپس آنے سے قبل بے نظیر کو اس بات پر یقین تھا کہ دہشت گرد انہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سمجھ رہی تھیں کہ پرویز مشرف انہیں انتخابات سے دور رکھنے کے لیے اس خطرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبات سامنے رکھے کہ انہیں پاکستان واپس آ کر سیاست اور انتخابی مہم میں حصہ لینے دیا جائے، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کرائے جائیں، پرویز مشرف فوج سے مستعفی ہوں، ان کے اور ان کے شوہر کے خلاف مقدمات میں انہیں استثناء دیا جائے۔ پرویز مشرف کو زیادہ غرض اس بات سے تھی کہ وہ امریکہ کو خوش رکھتے ہوئے اقتدار میں رہیں۔ مذاکرات کی خبریں میڈیا میں آئیں تو تاثر پیدا ہوا کہ آگے چل کر وہ دونوں اقتدار میں شریک رہیں گے۔ پرویز مشرف بدستور صدر رہیں گے اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گی، تاہم اس کا انحصار آئندہ انتخابات کے نتائج پر بھی تھا۔ پرویز مشرف نے پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری پرویز الہی کو یقین دلا رکھا تھا کہ اگر ان کی پارٹی الیکشن جیت گئی تو وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ یوں بے نظیر بھٹو کے ساتھ شراکت اقتدار کی کوئی صورت طے نہیں ہو سکی۔ 2007 میں اگست اور ستمبر کے دوران پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو دونوں کے قریبی ساتھیوں اور امریکی حکومت کی نمائندگی کرنے والوں کے درمیان زور و شور سے مذاکرات چلتے رہے۔ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری پر قائم مقدمات کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ ق اور پیپلز پارٹی کے صف اول کے رہنما ستمبر کے مہینے میں بات چیت کرنے کے لیے 2 مرتبہ اسلام آباد میں ISI کے ایک محفوظ ٹھکانے پر سر جوڑ کر بیٹھے۔ مزید چند ملاقاتوں کے بعد آخر کار ایک سمجھوتا طے پا گیا جو نیشنل ریکونسلیشن آرڈر یا NRO کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے قائدین کے خلاف مقدمات سیاسی مقاصد کے تحت قائم کیے گئے تھے۔ 1986 سے 1999 کے دوران قائم کردہ ایسے مقدمات ختم کر دیے گئے اور پرویز مشرف نے اس NRO پر 5 اکتوبر 2007 کو سائن کر دیے۔ 6 اکتوبر کو پارلیمنٹ نے انہیں دوبارہ صدر منتخب کر لیا، تاہم پاکستان مسلم لیگ ق ایک ہی شخصیت کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کا قانون پاس کرنے میں تعاون کے لیے آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اس طرح اس کی سیاسی طاقت ختم ہو جائے گی اور بے نظیر بھٹو یا نواز شریف کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ بے نظیر بھٹو کے لیے اس بات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی کہ انتخابات شفاف ہوں، کیونکہ اس سے پہلے خفیہ طاقتیں انتخابات میں دھاندلی کرا کر من پسند نتائج حاصل کرتی رہی تھیں۔ ان سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ مسلم لیگ ق پہلے ہی نئی انتخابی فہرستوں میں گڑبڑ کر رہی تھی۔ گو کہ ISI کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بے نظیر بھٹو کو یقین دلایا تھا کہ انتخابی فہرستوں یا انتخابی عمل میں کوئی دھاندلی نہیں کی جائے گی۔ بے نظیر بھٹو کو قومی اسمبلی میں اتنی اکثریت درکار تھی کہ وہ خود کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کرنے کا قانون پاس کرا سکیں۔ یوں ان کے ذہن پر انتخابات کے سلسلے میں کافی دباؤ تھا۔ الیکشن سے پہلے بے نظیر بھٹو کی واپسی کا اعلان سن کر پرویز مشرف بہت ناخوش ہوئے۔ امریکہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان واپسی پر ان کی سیکیورٹی کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بے نظیر بھٹو چاہتی تھیں کہ پرویز مشرف ہی ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیں۔ پرویز مشرف امریکہ کو یقین دہانی کرا چکے تھے کہ وہ بے نظیر بھٹو کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کریں گے، مگر بے نظیر کے قتل کے وقت تک پرویز مشرف اور بے نظیر دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔